بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساؤتھ ایشیا میں تمام دیکھنے اور سننے والوں کو عطا شاہد کا سلام قبول ہو۔ ہم امید کرتے ہیں آپ جہاں بھی ہوں گے خوش و خرم ہوں گے، اور کم از کم خوش و خرم رہنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ مشکل وقت ہمیشہ نہیں رہتے اور بدل جاتے ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع تو یہ ہے کہ دنیا جو ہے وہ ایک جدید دور میں داخل ہو چکی ہے، تو کیا ہم پاکستان میں بھی اس جدید دنیا کے ساتھ ہیں یا کہیں راستے میں گم ہو گئے ہیں؟ لیکن اس سے پہلے ہم سپریم کورٹ کے اس فیصلے کا ذکر کرتے چلتے ہیں جس نے نیب کے کیسز کو دوبارہ بحال کر دیا ہے۔ ہم نے اپنے ایک پہلے پروگرام میں کہا تھا کہ یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کا اور تو کوئی کارنامہ نہیں، کیونکہ نہ تو وہ اکانومی کو درست کر سکے، نہ اسے کسی صحیح سمت پہ ڈال سکے۔ اگر انہیں کوئی ترامیم کرنی تھی تو وہ ایگریکلچر ٹیکس کے بارے میں کرتے، پراپرٹی ٹیکس کے بارے میں کرتے، ہاؤسنگ کے بارے میں کرتے، یا جو سکھ یونٹ تھے ان کو پرائیویٹائز کر کے جاتے، یا وہ کچھ ایسے کام کر جاتے کہ جس کی وجہ سے ابھی عوام کو آسانی ہوتی، لیکن وہ یہ تو نہ کر سکے۔ بہرحال ان کا مقصد اقتدار میں آنے کے بعد اپنے مقدمات کو ختم کرنا اور اپنے بزنس کو بحال کرنا تھا۔ بزنس مین کبھی بھی اچھا پالیٹیشین ثابت نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی ان کو پالیٹیشین میں آنے دینا چاہیے۔ یہ اپنے مفادات کی جنگ لڑتے ہیں۔ تو ہم اس فیصلے کو خوش آئند سمجھتے ہیں اور توقع کرتے ہیں کہ نیب کا موجودہ سربراہ یا آئندہ جو بھی سربراہ آئے گا وہ پولیٹیکل بنیادوں کی بجائے میرٹ پر مقدمات قائم کریں گے اور ان کو میرٹ کی بنیاد پر ہی چلائیں گے۔ تو میرے دوستو، ایک وقت تھا کہ جب طاعون پھیلتا تھا یا کوئی بیماری پھیلتی تھی تو چرچ میں دعائیں کی جاتی تھی، لوگ دعائیں کرتے تھے کہ یہ جو آفت آئی ہے یہ چلی جائے، کیونکہ اس وقت تک علم نہیں تھا کہ یہ بیماری جو ہے یہ بیکٹیریا کی وجہ سے پھیلتی ہے، اور جب ہم نے اس بیکٹیریا کا علاج دریافت کر لیا تو وہ طاعون ختم ہو گیا۔ اسی طرح چیچک کی بیماری آپ دیکھیں کہ وہ بھی پہلے کوئی علاج نہیں تھا، لوگ سفر کرتے تھے، پھر ہم نے اس کا علاج بھی ہمیں کہا کہ یہ تو وائرس کی وجہ سے پھیلتی ہے۔ یعنی کہ ایک دور وہ تھا کہ جب ہم بیماریوں کو خدا کی طرف سے ایک عذاب تصور کرتے تھے اور دعاؤں کے ساتھ اس کا علاج کرتے تھے۔ پھر جیسے جیسے ترقی کی تو ہم نے میڈیسن سے ان کا علاج کرنا شروع کیا، اور آج کتنی بھی بڑی بیماری ہو، HIV ہو، کینسر ہو، دل اور لیور کی بیماریاں ہوں، ہم ان کا علاج کر سکتے ہیں۔ اور جو آگے کی پیشن گوئیاں ہیں وہ تو یہ ہے کہ ڈیتھ کو بھی ایک بیماری کے طور پہ لیا جائے گا، کیونکہ ڈیتھ میں ہوتا کیا ہے کہ جی آپ کے جو وائٹل پارٹس ہیں، ہارٹ ہے، لیور ہے، کڈنیز ہیں، وہ کام کرنا بند کر دیتے ہیں، اور آپ اپنی زندگی کھو دیتے ہیں۔ تو وہ جو جینیٹک سیٹ اپ ہے اسے تبدیل کر دیا جائے گا، اور پھر اب نینو میڈیسنز آ گئی ہیں۔ یہ نینو آپ سمجھ لیں کہ جس طرح وائرسز
ہم دیکھ نہیں سکتے لیکن جانتے ہیں کہ وائرسز پولیو کا سبب بنتے ہیں، وائرسز انفلوئنزا کا نزلے کا سبب بنتے ہیں، اور وائرسز جو ہیں وہ کووڈ کا سبب بنتے ہیں. تو یہ ہم نے سب کو اب ہمیں علم ہونا شروع ہو گیا. تو یہ ساری چیزیں جب سمجھ آئی تو پھر ایک جدید دور جو ہے وہ، یعنی کہ پہلے جنگلوں میں ہم رہتے تھے، پھر ہم ایگریکلچر سوسائٹی بن گئے، پھر اس کے بعد ہم ایک کیپٹلسٹ سوسائٹی یا دوسری کمیونسٹ سوسائٹی کے طور پہ ابھرے، اور اب ہم ایک جدید سوسائٹی بن رہے ہیں جس میں ہم ہیومن بینگ جو ہے ایک بڑی اسپیشیز بن کے ابھری ہے. اور ہیومن بینگ میں وہ چیتے والی طاقت بھی نہیں، ہاتھی والا بڑا پن بھی نہیں، اور ہرن والی پھرتی بھی نہیں، لیکن ایک چیز جو اسے دوسروں سے ممتاز کرتی ہے وہ ہے برین، سوچنے اور اینالائز کرنے کی قوت. تو ہم نے پاکستان میں بھی سیل فون استعمال کرنا شروع کر دیا، لیپ ٹاپ کمپیوٹر استعمال کرنے شروع کر دیے، آن لائن ارننگ بھی شروع کر دی. ہمارے یہاں میڈیسنز بھی آ گئیں، لیکن ہم نے ہمارے ڈاکٹرز نے، مستند ڈاکٹروں نے گردے خرید کر گردے بیچنے شروع کر دیے. کئی ہاسپٹل لاہور میں پکڑے گئے. اس طرح ہم جو یہ ماڈرن ترقی ہوئی ہے دنیا میں، اس کی پیریفری یا اس کی آپ سمجھ لیں کہ اگر ایک ندی ہے تو ہم اس کے کنارے پہ کھڑے ہیں، ہم نے اس کے اندر ڈوبا نہیں. ہم اس کے اندر کیوں نہیں ڈوب سکے؟ کیونکہ ہم نے اپنے خیالات کو چینج نہیں کیا. آپ ابھی بھی دیکھتے ہوں گے کہ پیر صاحب جو ہیں وہ پھونکے مار رہے ہیں، جن بھی نکال رہے ہیں. پیر صاحب ہیں جی پھونکے مار کے جناب وہ اپنا بڑی پرانی کسی بیماری کا علاج بھی کر رہے ہیں. ایک بچہ ان کے پاس آتا ہے، وہ ایک ینگ سا پیر بنا ہوا ہے. اور میں آپ تمام سے، جو میرے دوست سن رہے ہیں، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ ان فراڈیے سے بچیں. دیکھیں، آپ داتا دربار ضرور چاہیں ایک اسپرچولیٹی کے لیے. اسپرچول ہونا کوئی بری بات نہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس آئے تھے تو حاتم بن عدی اور اس کے بچوں نے آپ کو پناہ دی تھی. یہ واقعہ یاد رکھیں کہ طائف سے جب آئے تو طائف میں آپ پر ظلم ہوا، آپ کو پتھر مارے گئے، آپ بری حالت میں تھے، مکے میں جانے سے خوف تھا. تو آپ نے حاتم بن عدی سے، جو مکہ کا ایک بڑا سردار تھا، اس سے ریکویسٹ کی کہ مجھے اپنی پناہ میں لے دو. تو یہ آپ واقعہ یاد رکھیں. اور اس کے بعد بھی جب کبھی بھی آپ نے کسی کام کا آغاز کیا تو وہ سارے اسباب تیار کیے. وہ غزوہ خندق ہو تو اس میں خندق کو دی گئی کس طرح آپ نے آپ کو بچانا ہے. ہمارے ہاں وہ ابھی تک انفارچونیٹلی، جو ہم ایک ایگریکلچر سوسائٹی تھے، ہم نے ہارویسٹر تو لے آئے ہیں لیکن اپنا ذہنی ہارویسٹر ہم نے چینج نہیں کیا. عبدالسلام، ڈاکٹر عبدالسلام، جن نے فزکس پہ کام کیا، 3 فورسز جو وائٹل فورسز ہیں، جو فنڈامنٹل فورسز ہیں، 4 فورسز ہیں اس دنیا میں. جلدی سے بتاتا چلوں کہ ویک نیوکلیر فورس ہے، اسٹرانگ نیوکلیر فورس ہے، الیکٹرو میگنیٹک فورس ہے، اور گریوٹی ہے. یہ 4 بنیادی فورسز ہیں، ان کے علاوہ کوئی نہیں ابھی تک دریافت ہوئی. تو 4 انہوں نے کہا کہ 3 فورسز جو ہیں ان نے اس کو
کہ یہ ڈفرینٹ فورسز نہیں ہیں، یہ ڈفرینٹ اوقات میں ڈفرینٹ طریقے سے کام کرتی ہیں، بٹ ایک ہی فورس ہے، بیسیکلی تو ایک ہی فورس ہے. اور گریوٹی کا بھی مسئلہ بنا ہوا ہے. تو بہرحال یہ آپ کو میں 4 فورسز جو اس دنیا میں کام کر رہی ہیں وہ بتاتا جا رہا ہوں کہ کچھ آپ شاید لرن کر لیں. تو وہ جو ماڈرن سوچ تھی وہاں پہ، وہ یورپ پہنچ گئی، امریکہ پہنچ گئی، چائنا بھی پہنچ گئی، انڈیا بھی پہنچنی شروع ہو گئی ہے، بنگلہ دیش میں پہنچنی شروع ہو گئی ہے. انہوں نے اپنے آبادی کو کنٹرول کرنا شروع کر دیا کہ بھئی جتنا فوڈ یا جتنا ایریا ہے اتنی آبادی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، خدا جو ہے وہ رزق دیتا ہے، لیکن خدا نے کوئی بھی سسٹم بنایا ہو. یہ پوری جو کائنات یونیورس ہے یہ ایک سسٹم کے تحت چل رہی ہے. اس کو اب کوئی نعوذ باللہ کو اب اس کو نہیں چلا. God has created, Almighty Allah has created this universe in such a way کہ اب اس کو چلانے کے لیے کسی دوسری قوت کی ضرورت ہے. اس کے اندر ہی وہ ساری فورسز ہیں جو اس کائنات کو چلا رہے ہیں، اور یہ انڈیپینڈنٹلی دس یونیورس از ورکنگ. تو یہ جب آپ یہ سوچتے ہیں تو اس کو آپ پھر امپلیمنٹ کرنا شروع کرتے ہیں. آپ نے یورپ میں کر لیا، وہ اب آپ دیکھ لیں کہ مارس پہ تو خیر ہمارے ہمسائے بھی چاند پہ پہنچ گئے ہیں اور سورج کی طرف رواں دواں ہیں. انہوں نے مارس پہ انہوں نے بھی ٹرائی کی تھی، انفارچونیٹلی فیل ہو گئے. فیلئر کوئی سائنسی دنیا میں کوئی بڑی بات نہیں ہوتی. آپ ٹرائی تو کر رہے ہیں، آج نہیں تو کل پھر وہ مارس پہنچ جائیں گے. تو وہ نئی دنیا دریافت کر رہے ہیں. ہمارے ہاں ابھی بھی وہ سسٹم چلا آ رہا ہے کہ ہم نے پیر بنا لی ہیں، اور انفارچونیٹلی ہمارے عمران خان صاحب نے بھی ایک مرشد بنا لی ہے. میرا تو کہنا یہ ہے کہ وہ مرشد صاحبہ کو اب ملک ریاض صاحب دونوں کو بٹھائیں، نائب دونوں کو بٹھائیں، ان سے پوچھیں کہ بھی وہ کتنے قرات کا جو تھا اپنا انگوٹھی چاہیے تھی، ان کو ڈائمنڈ کتنے قرات کا چاہیے تھا، 4 کیرٹ کا یا 8 کیرٹ کا جو پرائم منسٹر کی. وہ گوگی جیسی، میں ان کو چودھری جمیل صاحب کو بھی جانتا ہوں. جب وہ کونسلر ہوتے تھے گوجرانوالے میں، اس وقت میں وہاں بھی ایک چھوٹا سا آفیسر تھا، میں ان کو وہاں سے جانتا ہوں. ان کے ابا جی نے بھی ایک پیر رکھا ہوا تھا. تو انفارچونیٹلی ہمیں اب تک وہ اس دقیانوسی سوچ سے نہیں نکل سکے کہ انسان کے اندر تمام خدا نے قوتیں رکھ دی ہیں اور وہ تمام کام کر سکتا ہے. وہ کوشش کرے تو پرائم منسٹر بن سکتا ہے. لیکن ان کو بتایا گیا جی آپ جب تک مرشد نہیں کریں گے تو آپ پرائم منسٹر نہیں بنیں گے. ہمارے زرداری صاحب نے بھی ایک پیر رکھا تھا جو وہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں ہی رہتا تھا. ماشاءاللہ ان لوگوں کی بھی کیا قسمت ہے. بہرحال کم از کم ان لوگوں کے پاس کوئی ایسی گدر سنگھی تو ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے جناب بے نظیر محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ بھی جاتی تھی. ہاں اچھے لوگ ہیں، آپ جائیں بیٹھیں ہیں. اگر کسی کے پاس کوئی صلاحیت ہے یا کوئی نالج وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ یہ پادریز کے ساتھ بیٹھیں جو بڑے مثلا روم میں ہیں، ویٹیکن میں، یا آپ ادھر آ جائیں پروٹیسٹنٹ جو ان کے جو اپنے وہاں یو کے میں ہیں، بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ. میں نے اس سے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ جو ڈارون تھیوری، ڈارون صاحب خود بھی ایک راہب تھے
پادری تھے. اسی طرح کئی پادریز نے فزکس میں اتنا کام کیا ہے. یہ ہمارے مولانا صاحبان کو اس طرح کے خواب آئے, مجھے سمجھ نہیں آتی کیوں نہیں آتے, اور ان کو خواب یہی آتے ہیں کہ پرائمری کے بچوں کو بھی بند کر دو. اور اگر یہ ہمارے ہی ہیں نا, یہ ہمارے مدرسوں سے پڑھے ہوئے ہیں, یہ زبان ذرا ڈفرینٹ بولتے ہیں, تھوڑے سے ہم سے زیادہ کروڈ ہیں, لیکن وہ خیالات ان کے یا تصور ان کا وہی ہے. تو میں جو آج کی بحث تھی وہ یہ تھی کہ ہم وہیں کہیں کھڑے ہیں کہ اگر بچہ جو پڑھنے میں تھوڑا سا کمزور ہے تو اس کو پیر صاحب کو دکھا دو, ان سے دعا کروا لو. نہیں بھائی, وہ دیکھو بھائی اس کو کون سی آٹو امیون ڈیفیشنسی سنڈروم تو نہیں ہے, میں مشکل نام نہیں لوں گا, لیکن یہ کوئی دیکھیں اگر بچہ نارمل بچوں سے پڑھائی میں پیچھے ہے تو اس کے ساتھ کوئی میڈیکل ایشو ہو سکتا ہے, کوئی سائیکولوجیکل ایشو ہو سکتا ہے. اسے نالائق مت سمجھیں. ہو سکتا ہے کہ وہ آرٹ میں بہت تیز ہو, وہ بڑا پینٹر بن سکتا ہے, لیکن ہم اس کی طرف ہم اسے جلدی بالکل جو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. تو ہماری سوچ اس ندی کے کنارے پہ ہے. ہم ساری چیزیں ماڈرن چیزیں ساری یوز کر رہے ہیں, لیکن ہماری سوچ نہیں بدلی. ہمیں اپنی سوچ بدلنے کی ضرورت ہے کہ بھائی اگر بیمار ہوں گے تو ڈاکٹر کے پاس جانا ہے, ہاں اچھے ڈاکٹر کے پاس جائیں, اور اس کے بعد دعا بھی کرتے رہیں, کوئی عرض نہیں. لیکن پہلے جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ جب طائف سے واپس آئے مکہ کے, وہ اس وقت میں ان کو کافر کہنا پسند نہیں کرتا کیونکہ انہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑا احسان کیا. تو وہ حاتمی ندی ان کا ایک بڑا احسان ہے پوری مسلم امہ پہ کہ ہمارے نبی کو انہوں نے اپنی پناہ میں لیا. تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں جناب اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کر کے چل, نہیں, آپ نے پہلے اسباب کیے سارے. آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں, آپ دیکھیں, آپ بچے کو لے کے جائیں, اس کی ایویلیوشن کرائیں. میں نے یو کے سے ایک کاؤنسلنگ کا کورس بھی کیا ہے, میں ایک انشاءاللہ اپنی ویب سائٹ بھی شروع کر رہا ہوں. تو آپ بجائے پیروں کے جانے کے بجائے کچھ, ہم آپ سے کچھ زیادہ فیس نہیں لیں گے, وہاں آپ جتنے مرضی دے آئیں پیسے, ہم آپ کو بتائیں گے کہ جی اگر یہ چیز ہے تو اس کے لیے آپ کیا کریں. دیکھیں ہر چیز کے سائنٹیفک اب ایویلیوشن آ گئی ہے, سائنٹیفک ٹریٹمنٹ آ گئے ہیں, بات چیت کے بھی, پڑھنے کے طریقے بھی, ریڈنگ سپیڈ بھی. ہماری پاکستان میں تو ریڈنگ سپیڈ ہی کم ہے. اگر آپ ان کی ریڈنگ سپیڈ دیکھیں اپنا امریکن اور یورپین کی, اور آپ نہ کمپیئر کریں, ہماری آف ریڈنگ سپیڈ ہے. تو یہ ساری چیزیں لرن کی جاتی ہیں, برین کو بھی ٹرین کیا جاتا ہے. اب ہماری بشا بی بی جو ہے اتنی ماشاءاللہ ماہر ہیں کہ انہوں نے ہمارے پرائم منسٹر کے برین کو ایسا ریڈ کر کے اور ایسا جھٹک لیا کہ بس اپنی پوری بانی کا فیملی کی انہوں نے دنیاوی تقدیر بدل کے رکھ دی. لیکن ساتھ ہی ہمارے وہ پرائم منسٹر صاحب کا بیڑا غرق کر دیا. اور اب بھی اللہ کرے کہ ان کو جیل میں ہی شاید خیال آ جائے, یا ان کے باقی جو دوست ہیں, یا ان کی ماشاءاللہ بہنیں ہیں, یا ان کے بھائی خواہ ہیں, ان کو چاہیے کہ اس کو سمجھائیں کہ بھائی دیکھو, آپ نے جو ایکشن کرنا ہے اس کا ریئیکشن ہوگا. آپ اس فزیکل ورلڈ میں فزیکل لاز کے ساتھ چلتے ہیں. اس کے لیے دعا کرانی ہے تو کسی ایسی سیکھیں جس کو ڈائمنڈ کے اتنے کیرٹ کا نہیں ہو تو اتنے کیرٹ کا ہو, اور زمینیں ادھر سے نہیں ہو تو ادھر سے ہوں, اور پچھلے سابقہ شور کو بھی ساتھ لے کے جانا ہے. بہرحال یہ ان کی پرسنل باتیں ہیں, لیکن چونکہ یہ ہمارے پورے ملک کو افیکٹ کرتی ہیں کہ وہ ہمیں یہ میسج دے کے جا رہے ہیں کہ جی کوئی پیرنی ہوگی تو وہ آپ کو, یا مرشد ہوگا تو وہ آپ کو نکالے گا. اور بھائی مرشد
کے لیے کیا آپ کے پاس کتابیں ہیں، اگر آپ بلیو کرتے ہیں تو قرآن پاک اس کے پرنسپلز ہیں نا، پرنسپلز میں قرآن پاک کی کچھ آیتیں جو اب ساقط ہو گئی ہیں، قرآن پاک کی جو آیتیں ہیں اس کے ساق و بات کے مطابق ہیں، کچھ میں اس میں ہسٹری ہے، کچھ میں اس میں لاز ہیں، کچھ میں اسے چیزوں کا بتایا گیا کہ کیا کیا کریں. تو یہ آپ نے اس کتاب کو بھی پڑھنا ہے تو سیاق و سباق کے ساتھ پڑھنا ہے، اس کے پرنسپلز سے ڈرائیو کرنا ہے. لیکن ان کے پرنسپل سے ہم تو کچھ ڈرائیو نہیں کر سکتے. بات تھی جدید دور کی، تو ہم جدید دور میں ذہنی طور پر داخل نہیں ہو سکے، اور یہ بھی ایک ہماری وجہ ہے ہمارے پیچھے رہ جانے کی، کہ ہم سائنس میں بھی پیچھے ہیں، فزکس میں بھی پیچھے ہیں، اسٹرانومی میں بھی پیچھے ہیں. اور وہاں ایک وہ بٹھا دیتے ہیں ایک ایڈمنسٹریٹر جو سارا دن وہاں گملے صاف کرواتا رہتا ہے. میں بھائی ریسرچ کرنے کے لیے گملے صاف کرانے کی ضرورت نہیں ہوتی. ریسرچ کرنے والے دوسرے لوگ ہوتے ہیں، وہ عبدالسلام جیسے لوگ ہوتے ہیں، وہ اسٹیفن ہاکنگ جیسے لوگ ہوتے ہیں، وہ برٹرنڈ رسل جیسے لوگ ہوتے ہیں، وہ سر راجر پینروز اور سر ایزاک نیوٹن جیسے لوگ ہوتے ہیں، وہ ڈارون جیسے لوگ ہوتے ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے اور ہمارے علماء کو بھی چاہیے کہ وہ بھی ذرا ماڈرن لاجک، ماڈرن فزکس، ماڈرن کیمسٹری، ماڈرن بیالوجی، ماڈرن میڈیسن ایٹ لیسٹ پڑھ لیں، اور اس نیشن کو کم از کم یہ بتائیں کہ بھائی اگر آپ کے پاس اپنا کھانے کا بندوبست نہیں تو مزید 2-4 بندے اور نہ لائیں. میں ٹوٹل برتھ کنٹرول کے حق میں نہیں ہوں، لیکن اگر آپ کے پاس وسائل ہی نہیں، اگر آپ کے پاس فوڈ ہی نہیں، تو سراج الحق آپ کو فوڈ لا کے دینے والا نہیں. بڑے اچھے کام انہوں نے کیے ہوں گے. فوڈ آپ نے اپنے بچوں کا خود ہی پروڈیوس کرنا ہے. ہاں رحمت اللہ کی ہو سکتی ہے، لیکن کام آپ نے خود کرنا ہے. یہ تمام علماء کو بھی پتہ ہے کہ وہ کس طرح کھا پی رہے ہیں، اور یہ تمام عام لوگوں کو بھی پتہ ہے. تو جب ہم نے اپنی چیزوں کو جب تک زندہ ہے خود مینیج کرنا ہے، تو ہمیں سائنس کے ان اصولوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے جس کی وجہ سے ہم اپنی قوم کو آگے لے جا سکتے ہیں. وما علینا الا البلاغ.